تمام تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ محمد۔ کلام پاک کی مشہور و معروف آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ بروز قیامت ہم ہر قوم کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت موجود ہے۔ ابھی لندن میں مجالس کے درمیان میں وہاں کے جو ٹیلی ویژن ہے ان پر جو موبائل سے اور ہوتی رہتی ہے، اس میں یہ پتہ چلا کہ امامت پر بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن میں توحید اور رسالت کا حکم ہے، اس طرح امامت کا حکم نہیں ہے۔ اتفاق سے جب میرا پروگرام ہوا ٹی ایم ٹیلی ویژن مانچسٹر انگلینڈ میں، تو یہ سوال کیا گیا کہ امامت کے بارے میں کیا عقیدے ہیں، اور وہ پروگرام والا جو ہوا وہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ تو اس میں نے مختصر تمہیدی طور پہ یہ بتایا تھا کہ عقلی طور سے بھی اسلام کے لیے امامت بہت ضروری ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو یہی آیت میں نے پڑھی تھی۔ اور یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ نبی امام ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی میں نے قرآن سے آیت پڑھ دی تھی کہ نبی بھی امام ہو سکتا ہے۔ انی جاعل للناس اماما، ابراہیم سے کہا ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، تو نبی تو وہ تھے ہی لیکن بعد میں امام بنائے گئے۔ اور یہ اتنی مشہور باتیں ہیں کہ جن کو نہ جاننا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قیامت کی بات ہے کہ تمام مسلمان ان چیزوں سے واقف نہ ہوں کہ جب حضرت ابراہیم کو رسالت اور نبوت ملی تو انہوں نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ میری نسل میں بھی نبوت اور رسالت ہو،
قرار دو۔ لیکن جیسے اللہ نے اعلان کر کے ہم تمہیں امامت عطا کر دیں تو فوراً انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا، میری ذریت میں بھی یہ ہوتا آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَقَالَ يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ منصب ظالم لوگ نہیں پائیں گے۔ اتنی صاف قرآنی گفتگو ہے کہ بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ امامت ابراہیم جیسے صدیق نبی کو ملتی ہے، ابراہیم جیسے اعلیٰ شہر والے کو امامت ملتی ہے، اور یہ منصب اتنا زیادہ پسند آتا ہے نبی کو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ اتنا اچھا منصب ملا ہے تو اب یہ ہماری نسل میں جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ منصب ایسا ہے کہ ظالم اس کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ تو قرآن کی گفتگو کا اور اللہ کی وحی کا انداز ہے کہ اس کے بارے میں آپ جتنا چاہے سوچتے رہیے اور اس پر گفتگو کرتے رہیے کہ سوال کیا ہوا تھا، جواب کیا دیا گیا، سیدھی سی بات کہہ دیتا کہ نسل میں ہوتا جائے گا یا نہیں جائے گا، بلکہ یہ بات کہہ کر تمام دروازے بند کر دیے کہ اگر تمہاری نسل میں عادل اولاد ہوگی اور وہ اس قابل ہوگی کہ تمہارے مرتبے تک پہنچے تو اس کو ضرور امامت دی جائے گی۔ یہ باتیں انڈرسٹوڈ ہے، اگر نہیں کہیں گے تو آئے سمجھ میں کیسے آئے؟ اگر سمجھانے لگے اور کوئی کہے یہ تو سب آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے جب تک نہیں کہیں آیا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اپنی طرف سے کہنے کے لیے بھی عقلی گفتگو ہونا چاہیے، جہالت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں امامت میری نسل میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ظالم نہیں پائیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ منصب تو رہے گا، لیکن ہم یہ فیصلہ اسی وقت یہ دے رہے ہیں جب ہم پہلی امامت کا اعلان کر رہے ہیں انسانیت کے لیے، تو اسی وقت یہ اعلان کیے دے رہے ہیں کہ امامت میں اور ظلم میں بہت سخت جھگڑا ہے۔ دو چیزیں پیش کر دی، کا ایک امامت ہے اور ایک طرف ظالم ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہماری تقریروں کا موضوع ہی یہ ہے، ایک طرف امامت ہے، طرف ظالم ہے۔ یہ اللہ کا دیا موضوع ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب اس پر کوئی چڑھ جائے، ناراض ہو جائے، یقین کیجئے کہ امامت کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ بتایا جائے اس عہد کا ظالم کون تھا۔ یہ بات سے بات نکلتی ہے، بات سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں کہنا پڑتی ہیں۔ اللہ نے یہ بات اسی لیے کہی کہ ظالم عہدہ نہیں پائے گا۔ جب ظالم عہدہ نہیں پائے گا امامت کا تو ہم اس کو امام بنائیں گے جو ہمارا پسندیدہ ہوگا۔ اب جو چڑھ جائے گا کہ یہ امامت ہم کو کیوں نہیں ملی، وہی ظالم ہوگا اور وہ اس کا دشمن ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے امام موسیٰ کاظم جیسا امام ہو یا ہارون رشید جیسا ظالم۔
امام کا نام لیا، سامنے ظالم آ گیا، مقابل میں امام کے ظالم آ گیا، ادھر تصور پہ امام آئے اور ادھر مقابل میں ایک ظالم کا چہرہ آ گیا۔ یہ نظام کیسے بن گیا؟ یہ اس طرح بن گیا کہ جب ابراہیم جی کہہ رہے تھے میری ذریت میں یہ منصب جائے گا امامت کا، تو ظاہر ہے کہ آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی اچھی سی بات کہتے ہیں اپنے قریبی سے تو جلدی سے کہتے تھے شیطان کے کان بہرے، کہتے کہ نہیں کہتے، وہ نہ سنے کام بگاڑے گا۔ یہ کرے کہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ جو ہے وہ شیطان کے کان بند کر دے اور ہمارا یہ کام ہو گیا۔ تو جب ابراہیم نے پوچھا تھا کہ یہ عہدہ میری نسل میں جائے گا تو شیطان نے کان تو نہیں بند کر لیے تھے، شیطان کے کان تو نہیں بند ہو گئے تھے، تو اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بھی سن رہا ہے میرا یہ اعلان، وہ بھی سن رہا ہے۔ اور جب یہ جاہلون اور جاہلوں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوشیار ہو جاتا ہے اور یہاں بولتا ضرور ہے۔ جب وہ کہا انی جاہل فی الارض خلیفہ تو فوراً وہاں بھی بولا دیکھیں کیسے بناتا ہے تو یہاں ابراہیم کے لیے کہا انی جاہل اللہ سے امامہ، وہاں بھی اس نے اپنی تیاری کر لی ہوگی کہ دیکھتے ہیں کیسے نسل میں یہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ظالم نہیں پائے گا، ظالم نہیں پائے گا۔ اب شیطان کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، اطمینان ہو گیا، وہاں اتنا اطمینان نہیں ہوا تھا آدم کے معاملے میں، یہاں سے اطمینان ہو گیا کہ یہ عہدہ ظالم نہیں پائیں گے۔ اب اس کی زندگی گزر جائے گی ظالموں کو ڈھونڈنے میں جو امامت کے مقابل میں لاتا رہے، اور اسے اپنے نمائندے مل گئے، اس کو اپنے نمائندے مل گئے کہ اب یہ قیامت تک جائے گا منصب امامت، اور میرا کام یہ ہے کہ میں چھوٹے موٹے ظالموں کو ڈھونڈ کر بڑے سے بڑا ظالم بناؤں۔ چھوٹے موٹے ظالم ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ یہ ظلم کی کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں، اگر آپ ان کو الٹ لیں اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ سر کی ٹوپی پیر میں پہن لیں، ٹوپی کا مقام سر ہے، اس کو آپ پیر میں ڈالیے، یہ ہے ظلم۔ لغت میں سب سے بڑی مثال جو دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ٹوپی سر کے لیے، اس کو پیر میں پہن لیجیے، آپ نے ظلم کیا، یہ ہے ظلم کی تعریف۔ تو بس اب اسی طرح چلتے چلے جائیے کہ ایک چیز جو صحیح مقام پر رکھی ہے آپ نے اس جگہ سے اس کو ہٹا کر غلط جگہ پہ رکھ دیا، یا آپ نے ظلم کیا، یہ ہے ظلم۔ تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ کو عدل رکھنا ہے، عدل آپ رکھیں گے تو زندگی آپ کی کامیاب رہے گی۔ کتنا ہی کوئی اصرار کیوں نہ کرے، آپ کو کوئی لالچ بھی دے کہ اس چیز کو صحیح جگہ سے ہٹا کے غلط جگہ رکھ دو، لیکن اگر آپ کے مزاج میں عدل ہے تو آپ اس بات پر اڑ جائیں گے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بھلے نقصان ہو یا فائدہ۔ یہی انسان کی زندگی جو ہے وہ نارمل زندگی کہلاتی ہے، جس کی زندگی میں یہ ترتیب ختم ہو جاتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں پگلا گیا ہے، خطی ہو گیا، سنکی ہو گیا، چنکی ہو گیا، پاگل ہو گیا، ظالم ہو گیا، معاشرے سے چھٹکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے۔ اب ترتیب دیکھتے جاؤ کہ آل محمد کی زندگی میں ترتیب کتنی تھی اور دشمنوں کی زندگی میں بے ترتیبی کتنی تھی۔
اس سے بڑے ظلم کی بات نہیں ہوئی، اس سے بڑے ظلم کی بات نہیں ہوئی۔ کبھی آپ یہ سوچیے گا، شاید نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ کوئی دلیل دیتے دیتے ایک دم مسائل کی طرف میری نظر چلی جاتی ہے کہ اگر یہاں سے میں اپنی دلیل اٹھا لوں تو کیسا رہے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ میں بتا رہا ہوں ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے۔ صحیح جگہ سے چیز کو ہٹانا اور وہاں غلط چیز رکھ دینا، سمجھ گئے نا، ذہن میں ہے نا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ رسول اللہ امام حسین کے گلے پر اتنے بوسے کیوں دیتے تھے؟ یعنی یہ بتانے کے لیے یہ جگہ بوسوں کے لیے ہے۔ اب کوئی اگر وہاں خنجر رکھ دے، اس سے بات تو سمجھے، دکھا کے مسجد میں گلا چومنا، گریبان کھول کے گلا چوم کہ دیکھو یہ جگہ میرے فوٹو کے لیے ہے۔ کتنا آسان بنا دیا کہ معاشرے کے لوگ عدل کو اور ظلم کو دیکھ لیں۔ پھر جملہ دے رہا ہوں کہ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کاغذ پہ لکھے ہوتے ہیں یا زبان سے بولے جاتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ میں آپ سے کہوں عدل، تصویر دکھائیے۔ میں آپ سے کہوں ظلم، تصویر دکھائیے۔ میں آپ سے کہوں شفاعت، تصویر دکھائیے۔ میں آپ سے کہوں قیامت، تصویر دکھائیے۔ سب لفظ ہی لفظ تو ہیں۔ آل محمد نے ساری زندگی ہر دینی لفظ کی تصویر بنائی، سرکار سے لے کر یہاں تک بتایا کہ عدل کیا ہے، عصمت کیا ہے، ترتیب زندگی کیا ہے۔ تو حسین کے گلے کی تصویر دکھائی، اپنے ہونٹ رکھ کے پیار کرتے ہوئے ایک تصویر بنائی تاکہ مسلمان اس تصویر کو نہ بھولیں۔ کہہ دینا، صرف کہہ دینا لفظ رہ جائیں گے، یعنی تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، لفظ ہے، لفظ صرف لفظ ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو، یہ لفظ ہے۔ نہیں، دور کھڑے سے بلایا کہ میرے قریب آؤ، اور پھر گلے سے لپٹا کر کہا میں تمہارا بھائی، تم میرے بھائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تصویر بنی۔ تصویر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیغمبر عمل کے ساتھ حدیث کہتے تھے، عمل اس لیے تھا تاکہ ایک تصویر نقش ہو جائے ذہنوں میں، تو وہ تصویریں آج تک نقش ہیں۔ یہ ہماری جو محبت ہے ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تصویریں پیغمبر بنا گئے، اب ظاہر ہے کہ آیات تو قرآن میں یہ بھی آ گئی نا کہ آنکھیں ہیں مگر اندھے ہیں، کان ہیں مگر بہرے ہیں۔ اب یہاں پر تو کوئی علاج نہیں ہے نا کہ آنکھیں ہونے کے بعد بھی آپ تصویر نہ دیکھ پائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، آنکھیں اللہ نے دی ہی اس لیے کہ کچھ تصویریں اس نے محفوظ کی تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو روشنی 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 ہے، یہ روشنی ہے، روشنی ہے، لیکن یہی روشنی اپنا ایک کام ترتیب دے رہی ہے، اور وہ یہ ترتیب دے رہی ہے کہ تصویر بناتی جا رہی ہے۔ نہیں سمجھا؟ تصویر نور سے ہی بنتی ہے، لائٹ نہ ہو تو تصویر نہیں بنے گی۔ یعنی لائٹ اسے وعدے بھی کر رہی ہے اور لائٹ یہ کام بھی کر رہی ہے کہ تصویر بناتی جا رہی ہے۔
کے لیے وہ جہان اس کا اپنا جہان تھا، اس میں نور محمد موجود تھا، بس کافی تھا۔ چونکہ انسانوں کو آنکھیں دینی تھیں، اس لیے نور سے تصویر کو زمین پہ آنا تھا۔ پھر بھی نہیں سمجھا۔ تصویر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تصویر ہو اور لوگ مانگیں کہ یہ تصویر ہمیں دے دیجیے، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، یہ تو بہت قیمتی تصویر ہے، آپ کو نہیں دیں گے، ہم اس کا نگیٹو بنوائیں گے، ہم دوسری تصویر آپ کو بنا دیں گے، پھر کوئی اور مانگے۔ تو تصویر سے تصویر بنتی جاتی ہے، لیکن اصل اس کے پاس ہوتی ہے جو مالک ہوتا ہے۔ تو محمد کو اپنے پاس رکھتا گیا، تصویریں بھیجتا، اول والا محمد، آخر والا محمد، اوسط والا، وکل والا اس سے بڑی امامت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا امامت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اصل تصویر اپنے پاس رکھی اور ایک تصویر دنیا میں محفوظ کر دی۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ ویسی تصویر بنا سکے، اس لیے کہ اصل وہاں محفوظ ہے۔ محمد سے محمد تک جب ایک محمد آئے اور اگر کوئی دوسرا دعوے دار آ جائے کہ میں مہدی ہوں، تو پھر وہ اتر کے آئے ملاپ تصویر سے۔ تو امامت ہے تصویر سے تصویر کا ملنا، تصویر سے تصویر کا ملنا۔ تو بھائی زمین و آسمان کا فرق ہے، تصویریں ہی نہیں ملتی، اور تصویر ملنا تو بہت دور کی بات ہے، تقدیریں نہیں ملتی۔ اور پھر تصویر اور تقدیر پر لا کے دلیل لگتی، تقدیر اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے لیے، بس آل محمد دعوے دار رہے اور ہیں اور نہیں، ہمارے لیے کتابیں ناقید نہیں ہوگی، پڑھنے والے اگر پڑھیں تو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ کون سا امام ہے کہ جس پر ظلم نہیں ہوا؟ اور میں اس سے اظہار ہو سکتا ہے یہ جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں سب میں پیغمبر کی یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ہمارے بعد 12 آئمہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے، شیعہ سنی سب اس حدیث پر متفق ہیں۔ دیکھیے نام اسی نے نہیں بتایا، نام نہیں، تعداد بتا دی کہ 12 ہوں گے، 12 ہوں گے، کتنی سچی بات کہہ دی کہ 12 ہوں گے۔ تو اب جس کا دل چاہے نام تو ہے 12 نام بتا دے، لیکن آج تک تو کوئی 12 کی تعداد پورا نہیں کر سکا۔ اتنی آسان ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی بچکانی خدمت کرنے لگوں کہ اتنا آسان نقطہ میرے ذہن میں کیوں آتا ہے، کہ جو 5 سال کا بچہ بھی سوچ سکتا ہے وہ کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے، سوچنے لگتا ہوں یہ کیا ہے۔ 12 بنا لو اور بنائے
لیکن ترتیب بگڑ گئی. اللہ اسکیم کو کیسے ناکامیاب کر دیتا ہے اس کی وجہ سن لیجیے. اب کیا وہ بچوں جیسی دلیل میں دے رہا ہوں, میں کیا کروں, یہی ہے میرے پاس. ترتیب بنا لو, 11 اپنے بنا لو گے, 12ویں پہ آ کے مہدی رہے. نہیں سمجھے؟ پھر سے بتاتا ہوں, اگر کسی کو چاہیے کہ قریش میں سے, حدیث تو یہ نا قریش میں سے 12 آدمی مل جائیں گے, اور تو پھر قریش کے یہ 12 آدمی یہی امام ہم نے بنا دیا, اور رسول اللہ نے ہی نہیں کہا تھا, تو کہا تھا جب 12ویں کی باری آئے تو اب آئی مجبوری, 12واں کیسے بنائیں, وہ تو بنایا ہے. بات ہے کہ بچوں والی سے دعوت کرنی چاہیے. بھائی بڑھاپا جو ہے اس کے لیے مسئلہ مشہور ہے کہ بوڑھا جو ہوتا ہے وہ پھر بچہ ہوتا ہے. 10 سال کی عمر سے جو کتابت ہم نے شروع کی تھی, تو اب جب بڑھاپا آ گیا تو پھر ہم پلٹ گئے 11 سال کی عمر. تو بچپن کی مجلسیں تھی, سمجھیے وہی پڑھ رہا ہوں. اب دوبارہ تو جوانی نہیں آئی, آپ کس انتظار میں بیٹھیں, دوبارہ جوانی نہیں آتی. وہ ایک کی جوانی ہے جو جوانی ہے تو جوانی ہے. کہاں سمجھ گئے آپ؟ ارے اتنے دن سے رکھا ہے مگر شرط لگائی ہے یہی کہ جوان تھے جوان آئیں گے. کیسا سب کو جنجال میں ڈالا ہے اللہ نے کہ 12واں آئے تو خوبصورت جوان ہو, اس لیے کہ امت کو عادت ہے بڈھوں کو بنانے. آ جاتے ہیں, یعنی کسی کو کسی چیز کی عادت پڑ جائے, آپ لاکھ سے بات اور بنائیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میرے ساتھ یہی ہو, ہم یہی کرتے آئے ہیں, یہی سے کچھ بھی کر لیجیے. جب ایک قوم کی عادت پڑ گئی کہ بدھائی بنائیں گے, عادت پڑ گئی, اتنی خراب عادت تھی کہ جب علی جوان تھے تب نہیں دیا. عادت تو پڑ گئی. ہم انہیں لائیں گے, تم دیکھو گے تو وہ 25 سال کے جوان, 25 سال کے جوان دیکھتے رہ گئے. 14 سال سے تو ہو گئے, لگائی کرتی ہیں مجھے پتہ ہے جب بھی آئیں گے تو کتنی عمر کی ہو چکی ہے. تو اللہ کو اتنا جوانی پسند ہے کہ کتنی ہی پرانی چیز ہو جائے اللہ ایسے رکھتا ہے اس کو کہ جوان بنا کے رکھتا ہے. اللہ اور امت میں ہی ذہنی اختلاف ہے تو ہم کیا
سوچ اور کہاں امت کی سوچ. بھائی اس نے تو جوان بالکل نوجوان صحابے کہے تھے, لڑکے لڑکے سے تھے سب, اور جب سلایا تھا تو ان کی جوانی پہ تو پرانی نیند بھی اثر انداز نہیں ہو رہی. اس لیے تو مشہد مشہور ہو گئی صحابے کہتے ہیں وجہ سے جوانی کی نیند مزہ نہیں. جوانی کی نیند کیوں مشہور ہے؟ سوئے چلے جا رہے, سوئے چلے جا رہے, سوئے چلے جا رہے, پیار میں کہہ دیتے ہیں نظر نہ لگے ان کی نیند کو, جوانی کی نیند. ذرا صحابے کہہ کو دیکھو کیسی جوانی کی نیند ہے. تو جوانوں کو سلا دیتا ہے, رکھتا ہے مگر سلا دیتا ہے. مہدی کو سلایا نہیں, اس نے نہیں سلایا کہ پہلے نے نیند پوری کر لے. میں نے نہیں سنا کہیں سے جملہ ایک حدیث نہ کہ میں نے سوتے کا ہوں. ایک حدیث اور ہے, حدیثیں تو اتنی ہیں امامت پر کہ امام مثل قلب ہے, جیسے مملکت جسم میں قلب ہے, اسی طرح امام کائنات کا قلب ہے. دل سو جائے تو انسان مردہ ہے. یہ بھی حدیث پیغمبر ہے, اگر امام سو جائے تو کائنات مر جائے. امام نے کہا ہمارے پاس یہ معجزہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری نیند ایسی ہے جیسے ہم جاگتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی ہم سوتے میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کائنات سے غافل نہیں ہیں, یعنی رابطہ ختم نہیں ہوا. ہماری نیندیں رابطے کو ختم کر دیتی ہیں. تو امامت کی پہچانیں بتا دیں کہ وہ قریش ہوں گے, 12 ہوں گے تعداد میں, گھٹے بڑھیں گے نہیں, نہ 11 ہوں گے, نہ 10 ہوں گے, نہ 13 ہوں گے, 12 ہوں گے. 12 ہوں گے اور سب میری طرح ہوں گے. فرمایا رسول اللہ نے میری طرح ہوں گے. ان میں سے 12 کے 12 میری شبیہ ہوں گے, صورت میں میرے جیسے, سیرت میں میرے جیسے, رفتار میں میرے جیسے, گفتار میں میرے جیسے, عصمت میں میرے جیسے, عبادت میں میرے جیسے, سخاوت میں میرے جیسے, علم میں میرے جیسے, شجاعت میں میرے جیسے. 12 کی شجاعت میں کوئی فرق نہیں ہوگا, 12 کی عبادتوں میں فرق نہیں ہوگا, 12 کی سخاوتوں میں فرق نہیں ہوگا, 12 کے علم میں فرق نہیں ہوگا. جو ایک کہے گا وہی سب نہیں ہوگا. اس نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ہماری حدیث تمہیں یاد ہے اور یہ نہ یاد آ رہا ہو کہ کس امام سے بیان ہوئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, کسی کا نام لے لو. اس لیے کہ جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا. زمانے میں حکومت کو سب کچھ سمجھا, اللہ کے نمائندے کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. یہ خدائی مذہب کی ناکامیابی ہے. اگر اللہ کے نمائندے سے حکومت وابستہ ہو, اللہ کو بھی اب ضرورت ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو ایک چھوٹے سے خطے کی حکومت دے کر کہے تم حاکم ہو, یعنی ساری زمینوں سے اللہ دستبردار ہو جائے اور ایک خطہ اپنے نمائندے کو دے کر کہے تم ہماری طرف سے حاکم ہو. یہ شرم کی بات ہے. حکومت کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑنا چاہیے. حکومت کا کوئی رشتہ اللہ سے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کہتا ہے حاکم اعلیٰ میں ہوں,
اور بس میں حاکم ہوں اور حکومت میری ہے زمین و آسمان پر اور عالمین کا مالک میں ہوں اور اس کو میں نمائندہ بناتا ہوں کسی خطے کا نہیں بناتا میں عالمین کا نمائندہ بناتا ہوں اس نے کہا رحمت للعالمین میں نے تمہیں رحمت بتایا ہے حاکم نہیں بنایا حاکم اور ہے رحمت اور یہ سب رحمت یہ 12 کے 12 رحمت اور یہ بھی فرما دیا اس سے پیغمبر ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا جاہلیت کی موت مر گیا اسی لیے تو یہ آیت قرآن میں آئی کہ ہم اماموں کے ساتھ بلائیں گے اس لیے اماموں کے ساتھ بلائیں گے کہ تم نے کس کو امام سمجھ کے پہچانا بہت سی کے ساتھ آؤ اچھی آیت ہے اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سب مل کے جھگڑا کریں وہ کہتے ہیں ہمارے امام یہ ہمارے امام یہ وہ کہیں ہمارے امام یہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے پر اپنے اپنے امام کے ساتھ جھگڑا ہے جھگڑے کی کیا اس میں اچھا کیا انتظار کیجیے جس کو آپ نے امام بنایا اس کے ساتھ جائیے گا اس کے ساتھ ہم جائیں گے ہم نے اس کو امام بنا ہے اور پھر یہ بھی فرما دیا اور سامنے کی باتیں ہیں یہ بھی فرما دیا اسی آیت کی تفسیر میں کہ اگر کسی نے ایک پتھر کو بھی اپنا امام مانا تو اللہ اس پتھر کو بھی قیامت کے دن بلائے گا اور اسی پتھر سے پوچھے گا یہ تجھے اپنا امام مانتا قوم سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا کہ کتنی آسانی سے ہم چھوٹ گئے اب جو لوگ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا تم نے یہ نہیں کیا تم جہنم میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے ارے جانے دو جہنم میں مسئلہ ہمارا اور اللہ کا نہیں ہے ہم امام کے ساتھ بجائیں گے تو ہم تو امام کے پیچھے ہیں ہم سے کچھ نہیں پوچھا کی داد دیجیے کہ ایسے امام چن لیے ایسے امام چن لیے کہ اتنا اطمینان ہے کہ ان کے پیچھے یہ پوری قوم چھپی رہے گی یا اللہ ایسا کرے گا کہ امام آیا اللہ امام تو دیکھ رہا ہے ہم سب امام کے پیچھے ہیں لوگ پردہ پڑ گیا آج پتا چلا علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے پوچھی جائیں گی نیکیاں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا یہ دلیل اس بات پر ہے کہ بات امام کی ہو رہی ہے ہماری بات نہیں ہو رہی ہے اللہ امام سے پوچھے گا تمہاری قوم کیسی ہے بھلا اللہ پوچھے گا سب سے پوچھے گا تمہاری قوم کیسی ہے لیکن کچھ امام ایسے ہیں کیا کیا گیا کچھ امام ایسے ہیں کہ ان کا ذکر سورہ آراف میں کر دیا کہ وہ آراف کی بلندیوں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے یہاں بیچ میں پیشانی ہے نہ فرشتہ ہے نہ ملک ہے نہ میزان نہ ترازو امام ایسا کہ پیشانی سے پہچانتا ہے اور تقسیم ایسی کہ جہنم اس کی تابع جنت اس کی تابع اور اس کو کہتے جانا ہے یہ تو میرا ہے اور یہ تیرا ہے اور یہ میرا علی کہتے جائیں گے یہ تیرا ہے اور یہ میرا جہنم یہ تیرا حصہ ہے
اور یہ میرا ہے. تو ساری زندگی علی نے کم لوگوں کو مارا، زیادہ کو چھوڑا. پوری زندگی میں کم لوگوں کو مارا، زیادہ کو چھوڑا. ہماری پیش کرنے کا وہ سب کو چھوڑ دیتی. تو تمہیں کیا پتا، پیشانیاں پڑھتا ہوں. جن کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا. اس کے زیادہ علی نے لوگ چھوڑ دیا. ذرا دیکھیے تو ایک مومن کا انتظار کیا ہے کہ ہزاروں منافقوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک مومن کے انتظار میں. تو جب ایک مومن کا انتظار ایسا ہے تو امام کا انتظار ہے. تو چونکہ ساری زندگی کم لوگ مارے اور زیادہ چھوڑے. جب محشر کا دن آیا تو جہنم میں شکوہ کیا مولا علی سے کہ اتنے کم لوگ آپ نے مارے ہیں، میرا پیٹ ان سے نہیں بھرے گا. تو آج فارمولہ پلٹ گیا. کم لوگوں کو علی یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، اور زیادہ کو کہہ رہے ہیں یہ تیرا ہے. جہنم کا بھی تو دل رکھنا ہے نا، رکھنا ہے. تو یہ سارے مسائل مولا علی حل کر دیں. ہمارے بعد کے علماء کا یہ کام تھا کہ ان چیزوں کو چاہنے والوں تک پہنچا دیں. یہ کتنی مشکل منزل تھی. دیکھیے ہم سے محبت کتنی ہے کہ پریشانیاں اٹھا کر ہم تک پہنچا دیا اور پہنچاتے ہیں. اپنا کردار، اپنی شخصیت، اپنی سیرت، اور پھر فرمان نبی، فرمان علی. ہر آن جو آیا کیوں نہیں کرتے سوال، بیٹھے کیوں ہو چپ. یہ سوالات ہونے لگے. اب دیکھا بیٹھے چپ سب سوال ہی نہیں کر رہے. اور امام کو دیکھیے تو امام کو ذمہ چھوڑیے کہ بولنے کیا کرے گا، زیارت کرتے رہے. یہ لکھا ہے کہ جب امام دیکھتے تھے کہ سب چپ بیٹھے تو پھر امام کو بھی سوال کرنا شروع. یہ بتاؤ اب بولے نہ کچھ تو بولے نہیں مولا یہ نہیں مانا تو دس شروع ہو گیا. اس طرح امام صادق کی یونیورسٹی قائم تھی کہ پوچھو تاکہ زیادہ سے زیادہ علم لے سکتے. امام کے بعد امام موسی کاظم نے اس پورے مکتب کو سنبھالا. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ انتہائی خوبصورت تھے. یہ جب سارے مورخین نے لکھا ہے کہ امام موسی کاظم صاحب علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ وہ دیکھتے رہے. جب زیارت شبیہ رسول تمام سراپر امام اور سب اس پر متفق ہیں کہ ایک ایک سجدہ نماز شروع ختم کر کے ہوتا تو ظہر کے وقت ختم ہوتا. اور مسجد نبوی میں تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، شرافت، نجابت ختم ہے. حرامی ختم. کوئی مورد ہو مجبور ہے یہ. اور پھر اس کے بعد ایسا دور کہ جب عباسیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور دین کو گھیرا ہوا تھا تو مشکل منزل پر امامت کی یہ منزل آ گئی. تو قدرت کو بھی انتظام کرتی ہے کہ یہاں چھپا دیا جائے، پردے ڈال دیے جائے تو امامت کو کیسے پہچانا جائے. تو ظلم آپ سے آپ آشکار ہوتا جاتا ہے اور اپنا چہرہ دکھاتا ہے. چہرہ دکھاتا ہے تو اپنے حساب سے وہ ظلم کر رہا ہوگا، لیکن قدرت اپنے نمائندے کا تعارف کرا نہیں.
تعلق اگر وہ شیروں کے کٹہرے میں ڈال دیے اپنے حساب سے ظلم کر رہا ہے، قدرت دکھا رہی ہے کہ وہ درندے ایمان کے قدموں پر منہ بنتے ہیں، پھر قدرت دکھاتی ہے کہ ہماری مخلوق کتنی تابع ہے، کتنی تابع۔ یہ تصویروں کی بات ہو رہی تھی، تصویروں کے تو بادشاہ شوقین تھے، جانوروں کی اور درندوں کی تصویریں درباروں میں، اور قارون کے دربار میں شیر کی تصویر لگی تھی، قالین کی شیر بنی جو اس کے تخت کے پیچھے مجسم شیر قالین پہ بنا ہوا۔ تو تصویر مخلوق نہیں ہے، تصویر مخلوق نہیں، تصویر مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہاں یہ ملتا ہے کہ جب بادشاہ روم نے تصویریں دکھائی تھیں امام حسن کو، تو آپ نے فرمایا تھا اگر میں حکم دوں تو یہ تصویروں سے نکل کے مجسم آئیں، یہ تصویر کو مجسم بنا، اور یہ ہم کو سلامی دی، ہماری ماں فاطمہ زہرا کو یہ پیغمبر سلامی دی۔ تو وہ تصویر بے جان ہے، بے جان تصویر تو غرور کے لیے تو لگی ہوئی تھی، شیر کی تصویر سے اظہار غرور ہوتا ہے، یعنی دکھانا چاہتا تھا کہ میرے سلامی شیر، لیکن کچھ شیر بھی نہیں تھا، تصویر میں شیر تھا، کچھ شیر نہیں، اور یہ سامنے شیر خدا کا ہوتا تھا۔ اتنا فرق تو قدرت دکھانا چاہتی کہ امام کے چاہنے والے کے ساتھ ظلم ہو رہا، کہ ہندوستان سے آیا جادوگر اس کے ہاتھ سے روٹیاں اڑا رہا اور وہ منہ دیکھ کے رہتا، جیسے ہی وہ روٹی اٹھاتا تھا ویسے ہی وہ اپنی جادو سے اس کے ہاتھ سے روٹی اڑا دیتا تھا، تو امام دیکھ رہے تو بس پھر جب جلال میں آنا ہے، ایک تو امت یہی دعا کرتی رہے کہ ہم جن لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کہیں ان کے امام جلال میں نہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے جلال کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ تو کہیے کہ قوم اتنی صادق ہے، اتنی صابر ہے، اتنا صبر کا ہاتھ چھوڑتی ہے، اس لیے قوم بڑی صابر ہے، ورنہ اگر پورے ہوئے زمین کی قوم جو 12 ایمان کی قوم ہے، ایک وقت میں طے کر کے دنیا کے سارے ملکوں میں ایک ساتھ امام کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کریں، تسبیح پڑھ کے اور اللہ کے سجدے میں گر کے گڑگڑا کے کہیں کہ اب انتقام لے لیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کام پورا نہ ہو جائے، لیکن ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ثابت میں سمجھتا ہوں کوئی حالات سن کے میں سمجھ لو نماز میں بددعا بھی تو نہیں کرتے ہوں گے لوگ، قرآن عبادت کرے، آداب لائے، برباد کرے، ملک کو برباد کرے، یہ صبر ہے، صبر اور کیا ہو سکتا ہے کہ علم کو پکڑ کے جی تو ہم نہیں کہتے کہ جو لوگ آنکھیں بند کی ہیں اور جن کے کانوں پہ جھوم نہیں لے رہی کم از کم انہیں کو برباد کر دے، ایک بار دعا ہو جائے کہ دیکھیے کیا بربادی ہوتی ہے، لیکن یہ صبر ہے، اس لیے صبر امام سے سیکھا ہے، صبر پہ عمل کر رہے ہیں، صبر کی تعریف معلوم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے نہ جائے، اس کے صبر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر توہین زیادہ بڑھ جائے علی والوں کی تو پھر علی جلال میں آ ہی جاتے ہیں، تو اس وقت بھرے دربار میں
ایک موسی کاظم کے چاہنے والے کا مذاق ہو رہا، تو جب دیکھا کہ یہ رکتا ہی نہیں اور بادشاہ اس کو منع بھی نہیں کرتا کہ ایسا نہ کر، یہ مسکین آدمی ہے، تو بس وہ تصویر جو ہارون کے سر پہ لگی تھی شیر کی کاٹی، ایک بار امام نے نگاہ اٹھائی، امام نے اسے کہا اور اس شیر کی تصویر کی طرف دیکھا اور کہا اے مخلوق خدا، یہ تیرا شکار، تیرا شکار جو ابھی تصویر تھی وہ لرزی، اب قالین سادہ تھا اور اس نے چھلانگ لگائی، وہ مجسم شیر اور دہاڑ رہا تھا اور آگے بڑھ کے اس کو نکل گیا جادوگر۔ اب کیا کروں، موجودتوں میں پڑھتے ہی رہتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ، اور ہر سال ہی اس مجلس میں پڑھا ہے میں نے، نقطے نئے آ جاتے ہیں، کچھ اب آ جاتے ہیں، تو اب کیا کروں۔ ارے وہ موسیٰ عمران کے بیٹے موسیٰ تھے، یہ موسیٰ علی کا بیٹا ہے۔ موسیٰ نے مدد سانپ کی لی، چونکہ شیر کا بیٹا تھا تو سانپ کو نہیں بلایا، شیر کو بلایا، کہا کہ جادوگر کو اژدہے نے کھایا، یہاں جادوگر کو شیر خدا کے بیٹے نے شیر سے کہا یہ تیرا شکار ہے۔ اب دلیل قرآن سے وحی سے اٹھائی، وہ بھی موسیٰ کا واقعہ، یہ بھی موسیٰ کا واقعہ، یہاں بھی جادو موسیٰ سے ٹکرا رہا، وہاں بھی جادو موسیٰ سے ٹکرا رہا، وہاں اللہ کو کہنا پڑا موسیٰ اپنا عصا چھوڑو تاکہ جادو باطل ہو، یا وحی نہیں ہوئی۔ تو نگاہ اٹھائی، وہاں موسیٰ کا اپنا عصا تھا، وہ مددگار ہوا، یہاں دشمن کے گھر میں چیز ہے، اسی کو استعمال کر لیا، اپنی کوئی چیز کہیں سے نہیں بنائی۔ آجا تو بتا دیا تیرے گھر میں اگر تصویریں بھی ہیں، تیرے گھر کا قالین بھی میرا تابع ہے، تو کیا ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق میرے تابع ہے، میرے تابع ہے۔ اور دیکھ وہ آیا اور پھر اشارہ بھی کر دیا واپس جا، اس لیے کہ وہ انتظار کر رہا تھا اس کو بھی کھانا ہے، نہیں اس کو نہیں کھانا، یہ تو بے ہوش ہو گیا، بے خبر پہ حملہ تھوڑی ہوتا کیا، اس کو تو ہوش ہی نہیں، جب یہ ہوش میں آئے گا تب تک وہ تصویر بن چکا ہو، یعنی جادو جو تھا وہ ہارون کے قالین میں ضم ہو گیا، وجودی ختم ہو گیا جادو کا۔ تو معجزے کا کمال یہ ہے کہ جادو کو فنا کر دیا، جادو کو فنا کر دیا، یہ جادو کی تصویر کو لوگ فنا نہیں کر پاتے تو جادو کو کیا فنا کرے گا؟ ٹیلی ویژن کے قبرستان میں جا کے پروگرام دیکھتے کہ یہ جادو کا مٹکا ہے، جادو کی ہانڈی ہے، یہ گڑیا ہے، اور سب دیوار رکھی ہوئی ہیں، وہ فنا تو نہیں ہوتے، یہاں تو جادوگر کو میں جادو کے فنا کروں، ایسے ہیں امام۔ اب بتائیے ان کے پیچھے نہ جائیں ہم، کتنا اطمینان ہے، اطمینان ہے کہ ہمارے 12 ایسے تو چونکہ ہمیں انہی کے پیچھے وہاں آنا ہے محشر میں، تو اب ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخ آئے اور ہم گھر میں بیٹھے پروگرام نہ کریں، پروگرام میں شریک نہ ہوں، تو
کم از کم یہ فیصلہ تو اللہ کے سامنے جانے سے پہلے جبریل اور میکائیل کر دیں گے نا. یہ سارا مرتبہ کہاں ہے تم کیسے آ گئے؟ تم کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں ہم کو تو حسن سروی صاحب نے بلا دیا. تو حسن سروی پکڑے جائیں گے کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا جو مجلس میں نہیں آیا؟ وہی وہاں پر نظر آئے نظر نہ آئے. حالانکہ سب مڑ مڑ کے دیکھیں گے بھائی چاہتا معصومی والے آئے آپس میں بھی تو خوشی ہوگی. خوشی ہوگی نا. مجلس لڑکی کرتی بیٹھ گئے پڑھ لیا ٹائم نکال لیا کس کے لیے؟ ابھی آپ وہ عمر تو ختم ہوگی نا. وہ 20 سال کی عمر میں یہ ہوتا ہے شہرت ہو اشتہار چھپنے ارے بھائی وہ سب زمانے لگ تھوڑی ہوئی. آدھی صدی سے زیادہ جب ہو جائے تو اب ہر چیز کی لالچ ختم ہو جائے. آپ کو صرف ایک ہی ہوئے اب جو بچے جوان ہوں گے ہم ان کے کانوں تک ان اماموں کے حالات پہنچا دیں تاکہ ہم پر سے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے. جو بیٹھا ہوا تھا 2-4 کتابیں پڑھا تھا بچوں کو بتا تو سکتا تھا کہ ہم کیا ہیں اور ہم نے اپنے حصے کا بتا دیا. جس کو سننا تھا اس نے اپنے حصے کا لے لیا. اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. کون آیا کون نہیں آیا کون جل گیا کون مر گیا کون کٹ گیا ہمیں سے کوئی بات نہیں. ہاں جو آ گیا کیا کہنا واہ 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 نگاہوں نے اس کی تصویر محفوظ کر تاکہ ہمیں کہنے میں آسانی ہو مولا یہ سب تھے ہمیں دیکھتے تھے. اور پھر یہ تھوڑی کہ ہم کوئی آپ کے گواہ نہیں. اس میں ایک اور لالچ ہے لالچ یہ ہے کہ ہم اتنے بہت سے گواہ بنا لیتے ہیں اپنے. کیسے آپ لوگ وہاں اتر جاتے ہیں. کسی نے بھی اگر ٹیڑھی آنکھ سے وہاں دیکھا تو کہیں گے کتنے فضائل کتنے مسائل کتنے آنسو. تو کم از کم اس میں سے 50 کے نام کو یاد ہے. بھائیوں ذرا مدد کرو. یہ جبریل پوچھے چلے جا رہے بتاؤ تو کتنی مجلس سے پڑھی بتا دو. ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا لیا ہم آپ کے گواہ بن گئے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم امام کو بلائیں گے وہ تمہارے اوپر گواہ ہو. آپس میں ایک دوسرے کے گواہ کتنے اچھے اچھے گواہ اچھے اچھے گواہ. برزخ کچھ ہے ہی نہیں بھائی. اس لیے کہ مولا کوئی قبر میں آ جاتے ہیں بھائی. مولا قبر میں وعدہ کریں کہ میں تو وہی پانی پر آ جاؤں گا قبر میں آ جاؤں گا. تو اسی وقت کہتے ہیں کہ مولا بڑا مجبور نے ڈرایا تھا کہ برزخ کیا ہے اس سے بچا لیجیے. اب آپ سے ملاقات ہو گئی بس برزخ سے ڈرایا گیا بچا لیجیے. والی کہیں گے تمہیں نہیں پتا برزخ کچھ نہیں ہے. برزخ کچھ نہیں ہے وہ بھی میں ہی ہوں. میزان میں طوبہ میں کوثر میں نظر میں سب کچھ تو میں ہوں. صراط میں کیا ڈرایا گیا کیا مجھ سے ڈرایا گیا ہے؟ میں کوئی ایسی چیز ہوں مجھ سے ڈرایا جائے. پیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں. کیوں کیا تم نے کمبر سے نہیں پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ محبتیں نہیں پوچھی ہیں کمبر.
یادگار بنا دیا، اپنے والے کی محبت کو یادگار بنا دیا ہارون رشید کے دربار میں۔ ایک تھا اس کا منہ کا نوالا چھین رہا تھا ایک حاکم، تو ہمارے امام کو یہ بھی نہیں منظور کہ کوئی بھی حاکم ہمارے چاہنے والے کے منہ کا نوالا چھینے۔ اگر ہمارے شیعہ کا نوالا چھینے گا تو ہم اس کو شیر کی نظر کر دیں، ہم اس کو شیر کا نوالا بنا دیں گے، ہم اسے شیر کا نوالا بنا دیں۔ اب تھوڑا تھوڑا پل کے جھپکانے لگا، پانی چھڑکا گیا، ہارون ہوش میں آ گیا، اٹھ کے بیٹھا، ڈر کے مارے تصویر کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ تصویروں سے ڈر جاتے ہیں، تصویروں سے ڈر جاتے ہیں، تصویروں سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ مولا یہ ہم نے اس کو بہت دور سے بلایا تھا، یہ ہمارا بہت شہیدہ ہے، وہ کرنا اس کے ساتھ تاش کے پتے کھیلتے ہیں، اس نے ہمیں تاش کے پتوں کا جادو سکھایا۔ ہمیں بڑی سے دلچسپی ہے اس سے شیر سے جادوگر کو واپس کر دے، جادوگر کو واپس کر دے۔ امام نے فرمایا کہ فرعون کے دربار میں اگر عصائے موسیٰ نے اژدہا بن کر جادوگروں کے ساموں کو کھا کر واپس کیا ہوتا تو میں بھی واپس کرا دیتا، یہاں واپسی نہیں ہے۔ ہاں موسیٰ ایسا کرتے کہ سانپوں کو واپس کرا دیتے اژدہے کے پیٹ سے، تو پھر یہ موسیٰ بھی ایسا کرتا تھا، اسے دلیل دے دی کہ بھائی واپسی نہیں ہو سکتی، واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے۔ پورے عرب و عراق میں آپ کی زندگی میں آپ کو باب الحوائج کہا جانے لگا تھا۔ آپ کا لقب عبد الصابر ہے، آپ کا لقب صابر ہے، آپ کا لقب عابد ہے، زاہد ہے، نام موسیٰ ہے، کاظم اللہ میں لقب قرآن کا ہمارے امام کاظم کے بعد کوئی کاظم نہیں جو غصے کو ضبط کرتا ہے، تو ایسے سے مقامات آئے کہ امام نے غصے کو ضبط کیا اور حیرانی ہوئی کہ میں نے شاردا معصومین کی سب کی سوال حیات کو جو 250 صفحے کی کتابیں لکھی ہیں، ساتھ میں امام کی بھی لکھی ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب میں چیزوں کو پڑھتا ہوں دوبارہ تو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کون سی دنیا میں رکھتے کہ گھر میں سامان کی تفصیل جب لکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ صرف 2 چیزیں گھر میں تھیں، پورے گھر میں صرف 2 چیزیں تھیں اور کوئی سامان نہیں، تو سامان کی نہیں تھا، اس لیے کہ جب بھی کوئی گیسٹی گھر میں جمع ہوتی تو سال میں 2 بار دروازے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دیتے تھے کہ آؤ جس کو جو چاہیے اس میں سے لے جاؤ، تو پورے گھر کا سامان دروازے پہ لا کے رکھتے تھے اور کہتے تھے تمہیں جو پسند ہو کوئی برتن لے جاتا، کوئی فرنیچر لے جاتا، گھر کو خالی کر دیتے۔ لیکن راوی کہتا ہے صرف 2 چیزیں گھر میں ہم نے امام کی دیکھی، ایک ٹوکری لٹکی رہتی تھی اس میں کچھ کھجوریں لٹکی رہتی تھی، بس ایک تو یہ سامان ہے، اور ایک تلوار، نمام ہے جتنے حج ہیں اس کے لیے زمانے کو لکھا گیا کہ جب فلاں سر نے حج کیا تو امام 21 دن کھانے کا بند ہے، فلاں سر نے حج کیا تو 25 دن، جب چوتھا حج کیا تو 23 دن، یعنی یہ تک ماڈل لکھ رہا ہے کہ کھانے کا عمل ہے قیام اتنی اور قیام کی شان ظاہر ہے کہ کوئی
جب اپنے گھر کا سامان ہی نہیں ہوتا تو اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ اس بات پر جل گئے کہ بھئی بادشاہ کے مقابلے بادشاہ کو بڑی صدیق سے بڑی کوٹھی میں رہتا ہو، محل میں رہتا ہو، وہ تو ایک کچے سے مکان میں رہتی، گھر کا سامان بھی اٹھا دیتے، ہر وقت عبادتوں میں رہتے، لیکن چین نہیں ہے بادشاہوں میں۔ کہ صرف کیا ہے پریشانی، وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا امام کے مقابل ظالم کی پریشانی، اور وہ پریشانی ظاہر ہے کبھی کبھی انہیں خانہ کعبہ میں دیکھنے کو مل جاتا کہ داخل ہوئے امام سے قادم خانہ کعبہ اور ایک خلقت تھی جو ہاتھ چھونے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے ٹوٹ۔ یہ چیز کبھی بادشاہوں کو نصیب نہیں، امت وہی تھی، وہی خانہ کعبہ تھا، وہی اللہ کا گھر تھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا اور سنا کہ بادشاہ آیا ہو اور رعایت پوری وہ اپنے بادشاہ کو دے یا اس کے بوسے لینے کے لیے ہم کو کچھ نہیں، لیکن ہمارا کوئی معاملہ خانہ خدا تو مولا علی کی زندگی کو دیکھ لیجیے، امام حسن، امام حسین، چوتھے امام، جب بھی کعبے میں آئے خلقت ٹوٹ زیادہ کرنے کے لیے، تو اس سے کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کا مالک کون، حاکم ہے یا امام، کہ کعبے میں کعبے کا مالک ہے۔ تو ہارون نے یہ منظر دیکھا اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ جب امام خانہ کعبہ میں آئے تو اس کو حسد پیدا ہوا۔ یہیں سے اس نے طے کر لیا تھا کہ امام کو ایک جگہ چین سے نہیں ملے۔ مختلف شہروں میں امام کو لے جایا گیا، مختلف قید خانوں میں رکھا گیا، جہاں بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں بغاوت ہو سکتی ہے، وہاں سے امام کو ہٹا دیا جاتا، اور پھر جب بغداد کے قید خانے میں امام کو رکھا گیا تو سندھی بن شاہ جو جلاد انتہائی ظالم تھا اس کی نگرانی میں رکھا گیا کہ ان کو چین نہ ملے، اور اس کا یہ عالم تھا کہ وہ امام کو واقعی سانس نہیں ملے، اور وہ یہ کہا کہ ایسا ایسا نہ ہو کہ جب کھڑے ہوں تو صرف سر جو ہے وہ چھت سے ٹکرائے۔ تو شروع میں تو قیام کر لیتے تھے امام، لیکن پھر حکم آیا کہ اب اتنا چھوٹا کر دو کہ رکوع کے علاوہ کھڑے نہ ہو سکے، تو اب اتنی چھوٹی چھت قید خانے کی رکھی گئی کہ امام صرف رکوع کر سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایسی بھی نوبت آ گئی کہ چاہنے والے نے کسی دربان سے کہا کہ اگر تم ہم کو اسی طرح امام کی اجازت کرا دو تو ہم پریشان ہو گئے۔ تو محل کی چھتوں پر خاموشی سے گزرے گئے اور کام میں ایسی جگہ لے چل رہے ہیں کہ جہاں سے ایک روشن دان اوپر چھت کی طرف اڑتا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس سوراخ سے قید خانے میں اپنے امام کو دیکھتے اور بہت خاموشی سے دربان کے ساتھ دیا اور اس سوراخ میں آنکھ کو لگاؤ، تمہارے امام نے کہا۔ اس نے کہا بہت اندھیرا ہے، سیاہی ہے پورے قید خانے میں، لیکن ایک زمین پہ سفید چیز کوئی چمک نہیں ہے، جب وہ سفید چادر ہے وہی تمہارے امام، یعنی قید خانے میں جو سفید چادر اوڑھ کے بیٹھتے تھے
جسم اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ جسم زمین سے وہ جسم نمایاں نظر نہیں آ سکتا، اتنے لاغر ہو گئے، اتنا ظلم ہوا۔ باقی پہلا جو امام حسین میں ظلم ہوا سے پوچھیے تو مورخین نے لکھا ہے کہ پھر ویسا ظلم اگر کسی امام پہ ہوا تو اس قید خانے میں بھی ہتھکڑیاں ہاتھوں میں پیروں میں لگی، اور پھر ہارون کے حکم سے ایک دن خرموں میں زہر ملا کر سامنے رکھا گیا، اور سندھی انسان بار بار کہہ رہے کھاؤ اس کو کھاؤ، اٹھا کے منہ میں لے جاتا، ایک ایک لوٹا منہ کی طرف لے جاتا ہے، 9 دانے کھجوروں کے امام کو کھلا دیے، پھر امام کا بس لے جاتا ہے۔ اس کے بعد امام کا جسم پہلے سرد ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد سبز ہو گیا۔ شب شہادت کیسے گزاری، تڑپ تڑپ کے قید خانے میں امام، اور جب روح پرواز کر گئی امام تو قید خانے کے دروازے کو کھول دیے، اور ہارون نے پورے مملکت کے تمام اراکین کو بلوائے اور سب سے کہا آگے بن جاؤ، یہ سامنے لاش پڑی ہے اور دیکھو یہ اپنی موت سے مر گیا، یہ اپنی موت سے مر گیا۔ کوئی نہیں تھا اتنا بھی کہ کہتا کہ یہ جا چکے دنیا سے، ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹ، کہیں سے کوئی آواز ہمدردی کی نہیں آ رہی۔ سب یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، ہاں اپنی طبعی موت سے قیدی مر گئے، اور بس اتنی دیر میں ہارون نے حکم دیا کہ بغداد کے سبزی منڈی سے جو مزدور ہیں ان میں سے 4 مزدور بلا لاؤ جو سامان اٹھاتے ہیں، اور ان کو لے آؤ اور لکڑی کے تختے پر قیدی کی لاش ڈال دو، اور ان 4 مزدوروں سے کہو کہ لے جا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیں، اور راستے میں پکارتے جاؤ ذلیلوں اور رذیلوں کا امام مر گیا۔ بغداد کے پل پر وہ لکڑی کا تختہ پھینک دیا گیا۔ اتنے مسائل ہیں، آپ چونکہ میں نے پوری سوال حیات میری نظر میں ہے، وہاں کی ہمت نہیں پڑتی کہ میں آپ کو سنا سکوں۔ دن بھر یہ عمل ہوا کہ شاہی سپاہی ہتھیار لگائے ہوئے انہیں حکم تھا کہ جاؤ اور جنازے کی بے حرمتی کرو۔ مجمع بڑھتا جاتا، لیکن شاہی سپاہی جاتے، بس ایک ہی جملہ پڑھ رہا ہوں، سب نہیں پڑھ سکتا، کہ اتنی بار چہرے کی چادر ہٹائی
کہ چادر تار ہو گئی. چادر ہٹا ہٹا کے بے ادبی کرتے, چادر ہٹا ہٹا کے بے ادبی. ہارون رشید کا ایک سوتیلا بھائی تھا, سلیمان. اس سے جا کے لوگوں نے کہا کہ اب تو وہ مر گئے, اب تو ظلم ختم ہو جانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ تمنا تڑپ گئی تھی کہ ہارون کو ہٹا کے وہ رکھتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ اسے ہارون سے حسد ہو, لیکن مولوی نے لکھا کہ اس نے اس وقت چاہے اس کے پیچھے یہ پالیسی ہو, لیکن اس پر وہ جب اس نے سنا کہ ایسا ہو رہا ہے, عباسی تھا ہارون کا بھائی, کہتے ہیں اس نے ایک بار امامہ سر سے پھینک دی اور پیروں سے نالیں پھینکی اور اپنے محل سے روتا ہوا نکلا. اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو بلائے اور کہا جو شاہی سپاہی لاش کی بے حرمتی کر رہے ہیں تم سب جاؤ اور ان کے کپڑے پھاڑ کر تار کرو, اور جو لاش کے قریب آئے اسے مارو. چلو اتنا تو رحم آ گیا کہ لاش کو بچانے کے لیے دشمن کے گھر سے کوئی نکل آیا, لیکن حسین کا لاشا کھوڑوں سے پامال ہو رہا, سوائے بہن کے کوئی پکارنے والا نہیں. سلامت رہو, غور سے پوری تقریر سنی, اور ہر سال مسائل میں یہی عالم ہوتا ہے. تابوت آتے آتے زیارت ہوتے ہوتے دو چار جملے جو ہر سال میں شہادت کے موقع پر پڑھتا ہوں, یہاں کی تقریروں کا کرتا ہوں, صرف اس لیے کہ دنیا ہو اور کچھ آنسو گر جائیں. ہمارے مولانا امام حسین کے لیے سوا 2 مہینے ہیں, لیکن اور اماموں کے لیے ایک دن آتا ہے. یہ ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے, بس ایک دن. اس سال میں ایک بار شہادتوں کا ذکر ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. لیکن یہاں بھی ہم اسی بہانے سے بیٹھتے ہیں کہ اپنے امام کا ذکر کریں گے اور پھر ہم کربلا والوں کو آخر میں انہی کو یاد کریں گے. اس میں سے مقصد عدلائی کربلا, مقصد عدلائی حسین. دو چار جملے اور سن لیجیے. دن گزر گیا, رات آ گئی, رات آ گئی اور چونکہ راستے میں جنازہ پڑا تھا, مجمع چڑھان ہو گئے. لیکن اب جب یہ رات بھی گزر گئی اور دوسری صبح, تو اب جو دیہات سے آتے تھے, گاؤں سے اور دیہاتوں سے آتے تھے, وہ لوگ کے جو منڈی میں سبزیاں لے کر اور پھل لے کر اپنے گھر سے چلتے تھے اور صبح کو بغداد پہنچتے تھے, جو بیچنے آتے تھے بازار میں اپنا مال, اونٹ گاڑیوں پر, بیل گاڑیوں پر, گھوڑے گاڑیوں پر سامان لیے تھے. لیکن جب اس صبح کو بغداد کے پل پر یہ سارا مجمع پہنچا تو یہ واقعہ ہوا کہ ان کی سواریوں نے چلنے سے انکار کر دیا. پل کے نیچے, جسر بغداد کے نیچے سارے اونٹ ٹھہر گئے, گھوڑے ٹھہر گئے, آگے نہیں. تازیانوں سے انہیں مارا بھی گیا, گھوڑے مارے گئے مگر جانور آگے نہیں بڑھے, بلکہ سب اپنی سواریوں سے اترے اور انہوں نے جانوروں کو دیکھا تو یہ دیکھا ہر جانور کی آنکھ سے آنسو بہت حیران. کبھی ایسا واقعہ انہوں نے نہیں دیکھا. اور پھر آپس میں سب جمع ہوئے اور اوپر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے ان کے اوپر
کہ ہمارے جانور متاثر ہو گئے اور ہم سب پیدل چل کے دیکھیں کیا واقعہ ہوا. صبح ہو رہی تھی اور یہ سارے بہار سے آئے ہوئے لوگ جب پل پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں لیے چہرہ دیکھا اور حیران بھی جانے اس کی لاش یہاں ڈالی گئی اور یہ کون کہتی ہے. لیکن جو بھی ہے یہ ایسا ہے کہ ہمارے جانور اسے جانتے ہیں, ہم نہیں پہچانتے, لیکن ہمارے جانور آگے کیوں نہیں بڑھ رہے, یہ رو کیوں رہے اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں یہ کون ہے. بس وہ بھی کبھی آپ کے تمہیں تابوت آنے سے پہلے ادا کر دیتا ہوں, وہ ادا کر رہا ہوں جو اور یہ کہ مانا نہیں مانتا ہوں وہاں کو بھی یہ ساتھی پڑیں گے, جلیبی پڑیں گے, سدا ساتھی پڑیں گے, لیکن میں اس کو نسل کا نوا سمجھتا ہوں اور دو یقین مجھے ہیں جس پہ میں ترغیب کو ختم کرتا ہوں. یہ سب حیران پریشان اور بغداد کے پل پر کھڑے ہیں اور وہی رات کی کہ بغداد کی ایک گلی میں ایک حداد رہتا تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا, لوہے کے اوزار بنانا کرتا تھا. وہ بے خبر سو رہا تھا اور صبح ہونے والی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. وہ گھبرا کے اٹھ گیا, اس نے دوڑ کر گھر کا دروازہ کھولا, دیکھا سامنے گھر کے دروازے کے ایک برقع پوش بیوی کھڑی تھی, سر سے پیر تک سیاہ چادر اوڑھے. گھبرا گیا ایک بیوی کو دیکھ کر, اس سے پہلے کہ پوچھتا کہ تم کون ہو, فوراً آواز آئی حداد یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی, بیٹا نہیں ہوتا تھا, تم اس سال کربلا گئے تھے, تم نے حسین سے منت مانی تھی کہ پروردگار حسین کے صدقے میں مجھ کو ایک بیٹا دے دے. تمہارے یہاں بیٹا ہو گیا. کہا بی بی میں نے حسین سے بیٹا مانگا تھا, میرے یہاں گھر میں بیٹا ہو گیا, میرے گھر میں چراغ روشن ہو گیا. اس بی بی نے کہا تو نے منت میں یہ کہا تھا کہ اگر مجھے بیٹا ہو گیا تو میں فاطمہ کے کسی بیٹے کی خدمت کروں گا. کون اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ کبھی بھی آپ کون ہیں کہ جس سے تم نے منت مانگی ہے میں فاطمہ لایا. اور یہ بتا کہ میرے بیٹے کی خدمت کرے گا, کبھی بھی تو نہیں کہ میرے پیچھے آیا, میرے پیچھے آیا. وہ کہتا ہے بی بی آگے آگے, میں پیچھے پیچھے. ایک اور بی بی اس لاشے کے پاس آئی, کہتا یہ میرا بیٹا موسیٰ کا یہ ہے, اس کے گلے کا کاف, اس کی ہتھکڑیاں, اس کی بیڑیاں, میں کہوں گا سیدہ خانہ صاحب ہے, سید سجاد کا کاف, ہتھکڑیاں, بیڑیاں, وہ پکارا اشار اشار فاطمہ حسین.
مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے ماشاءاللہ سب مل کے بولے ماشاءاللہ نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد مرنے پہ بھی پائے نہیں مولا نے رہائی، مرنے پہ بھی پائے نہیں مولا نے رہائی، زنجیر میں ہے پہنے ہوئے فریاد خدا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطان کا منادی، شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطان منادی، لے جاؤ یہ میت ہے غریب الغربا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، آیا نہ کفن دینے کو گھر سے کوئی باغر، آیا نہ کفن دینے کو گھر سے کوئی باغر، یہ قدر زمانے میں ہوئی آل ابا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، کوئی نہیں رونے کو مگر شور ہے پھر بھی، کوئی نہیں رونے کو مگر شور ہے پھر بھی، یثرب سے چلی آتی ہے فریاد رضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، کہتا ہے نبی زادے کے ہونٹوں کا تبسم، کہتا ہے نبی زادے کے ہونٹوں کا تبسم، مرتے ہوئے امت کے لیے کوئی دعا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور
اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، ارے آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، شبیر کو سینے سے لگا لو۔ ماشاء اللہ سب ماتم کریں اپنا واجب اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو، آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، تم نے تو بڑے نازوں سے پالا غیب میں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا غیب میں، آخری بار کلیجے سے لگا لو اماں، شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، میں بہت تنے اب کوئی مجھے آس نہیں، دیکھو اکبر نہیں قاسم نہیں عباس نہیں، تم نجف سے ذرا بابا کو بلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اٹھنی دو چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی، اپنی آنکھوں سے میرے قلبوں کو تم ملتی تھی، دور صدموں سے میں مجھ کو سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو